اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ کہ جان نکالتے ہیں فرشتے جن کی اس حالت میں کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بغیر کسی عذر کے ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی قوم یا قبیلے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے یقیناً وہ لوگ جن کو موت دیں گے فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، یعنی کہ ہجرت نہیں کی انہوں نے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی، آخر تو موت آنی ہے۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے کہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ لوگوں نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس ملک میں۔ جب ان کی یہ حالت دیکھ کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کس کام میں لگے ہوئے تھے، تم نے کیوں نہیں کی ہجرت؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، ہم کیا کریں، ہم معذور تھے۔ تو اس پر فرشتے کہیں گے قال الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی کہ اس پر پھر فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ کہ تم ہجرت کر جاتے اس پر؟ یعنی کہ ان کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کیا اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں سے یہاں سے تم نکل جاتے، نکل کر تم ہجرت کر پاتے، ہجرت کرتے تو تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی؟ کیا کھلی اور کشادہ نہیں تھی رب العزت کی زمین اور تم اس پر ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، سو یہ لوگ کے ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نہ اطاعت کری، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کری، بلکہ اپنی مرضی چلائی، اپنی سہولت دیکھی اور منافقوں کو، کافروں کا ساتھ دیا، خود منافق بنے۔ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے الی المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون السبیل، مگر جو ہیں بے بس مردوں، عورتیں اور بچوں میں سے، نہیں کر سکتے تھے کوئی تدبیر، نہ جانتے تھے کہیں کا راستہ۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہا ہے کہ ہاں اگر واقعتاً جن لوگوں کو زنجیریں پہنا کر جکڑ کے گھروں میں بند کر دیا گیا ہو، باندھ دیا گیا ہو، تو ان کا معاملہ کوئی اور ہے کہ وہ بہت مجبور ہو گئے ہیں، اور وہ مرد اور وہ عورتیں، جو عورتیں ظاہر ہے ویسے بھی سفر تنہا نہیں کر سکتی تھیں اور جائز بھی نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اکیلا مرد سفر نہیں کر سکتا اور وہ رک گئے اپنے گھروں میں۔ اور بچے، یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی کہ وہ کس طریقے سے ہجرت کرتے، اور نہ ہی وہ راستے جانتے تھے جن سے گزر کر وہ ہجرت کر پاتے، تو ان کے لیے تو رب العزت نے آسانی رکھی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَأُولَٰئِکَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، ایسے لوگ
امید ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، اور اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اگر ان کے پاس کوئی عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، اور ان کے لیے جیسے کہ مرد ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا وہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بیمار ہیں جو نہ تدبیر کر سکتے تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور بلکہ ان کے لیے کہا گیا کہ قتال فی سبیل اللہ کرو اور ان کو اس ظلم سے آزادی دلواؤ، لیکن جو لوگ بغیر کسی عذر کے وہیں بیٹھے رہے تو وہ منافق ہیں، اور تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، بلکہ قتال کے معاملے میں وہ بالکل کفار کے برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا روح زمین میں جگہ بہت اور کشادگی، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ زمین میں پائے گا کشادگی اور بہت بڑی وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آپ پکڑے اس کو موت، تو ثابت ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، حدیث نبوی ہے کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے دولت کے لیے، ایک شخص ہجرت کرتا ہے عورت کے لیے، ہجرت تو وہی شمار ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی ہے خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ لیا، اگر وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔